بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ لبرلزم، اب لبرلزم میں کیا ہے؟ اس میں کوآپریشن کی بات ہے کہ آپس میں آپ کوآپریشن کرنے کے بعد پیس اینڈ سیکورٹی میں جا سکتے ہیں، آرمز بلڈ اپ نہیں۔ آپ تعاون کریں، ٹریڈ کریں اور انسانی حقوق کا خیال رکھیں، ایتھکس کو بیچ میں لائیں اور ہیومن لبرٹی دیں، فریڈم آف تھاٹ اینڈ فریڈم آف اسپیچ دیں، پرائیویٹ اونرشپ کا کانسیپٹ دیں۔ تو یہ لبرل ڈیموکریسی کا جو کانسیپٹ ہے یہ لبرلزم سے، تو پھر یہ بالکل اس کے اپوزٹ آئی، اور یہ کمیونزم کے بھی اپوزٹ ہے۔ اس کو میں بعد میں بھی اسٹڈی کروں گا، جب میں کمیونزم کو یا مارکسزم کو اسٹڈی کروں گا اس وقت میں بتاؤں گا یہ لبرلزم کیا ہے، نیو لبرلزم کیا ہے اور سوشل ڈیموکریسی کیا ہے۔ لیکن آج ہم صرف ریئلزم کے اپوزٹ کے طور پر ڈسکس کر رہے ہیں۔ ڈیوڈ ہیوم، روسو اور کانٹ یہ ہیں اس کے لیڈر۔ تو a paradigm predicated on the hope that the application of reason and universal ethics to international relations، کہ آپ نہ کوئی ریزننگ کو موقع دیں، عقلیت سے دنیا کو کنٹرول کریں، اور کوئی یونیورسل ایتھکس ہونے چاہیے انٹرنیشنل ریلیشن میں۔ کیوں قبضے کیے جائیں، کیوں اٹیک کیے جائیں، can lead to a more orderly, just and cooperative world۔ تو پھر ایک اچھی دنیا جو ہے ورتھ لیونگ ورلڈ بنایا جا سکتا ہے۔ تو امپاور انٹرنیشنل آرگنائزیشن لا، اور دنیا کسی قانون کے تحت چلے، انٹرنیشنل لا دیں، دنیا انٹرنیشنل آرگنائزیشن بنائیں، ایک گلوبلائزڈ ورلڈ ہو، تو لہذا کچھ قوانین ہو جس کے تحت پھر پیس اینڈ اسٹیبلٹی، کیونکہ اصل آبجیکٹو تو پیس اینڈ اسٹیبلٹی۔ This theory, instead of making direct use of force such as military action, places an emphasis on international cooperation and interaction, not anarchical but rule of law۔ کہ دنیا میں طوائف الملوک کی لالس نہ ہو بلکہ قانون کی عمل درآمد ہو، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو، کریمنل کورٹ ہو، ہیومن رائٹس کی باتیں ہوں، این جی اوز ہوں، ایمنسٹی انٹرنیشنل آرگنائزیشن، گرین پیس، یونائٹڈ نیشن ہائی کمیشن فار ریفوجیز ہو، اور ریڈ کراس جیسے ادارے ہوں جو انسانیت کی بیس پر ایکٹیو ہو۔ تو liberalism is more rooted in international cooperation through the establishment of organizations like UNO. According to the liberal organizations like the European Union, ASEAN, SCO have minimized the chances of direct clash between the member states۔ اب دیکھیں آسیان کے 10 ملک ہیں، انہوں نے اپنے کئی چھوٹے موٹے بارڈر کے ایشو کو ڈسکس ہی نہیں کرتے، بلکہ وہ زیادہ زیادہ کوآپریشن میں جاتے ہیں، اور دیکھا آسیان کے 10 ملک ترقی کر رہے ہیں۔ تو نیو liberalism also believes the international organization can allow nations to successfully cooperate in the national system like UNESCO, WHO۔ تو بارہ نیو لبرلزم جب ہم ڈسکس کریں گے نا مارکسزم کے حوالے سے، اس وقت میں بتاؤں گا کہ نیو لبرلسٹ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ میں کچھ اسٹیٹ کے ادارے ایسے ہوں جو کہ عوام کی خدمت کے کام کریں، یعنی یہ نہ کہیں کہ عوام اپنا خود ہی بزنس کرے، جتنا مرضی پروفٹ کرے، یہ کرے وہ کرے۔ وہ کہتے ہیں اسٹیٹ انٹرفیئر کرے کچھ، کہ جہاں کچھ غریب طبقات ہیں ان کا اسٹیٹ بھی خیال کرے۔ وہ پھر نیو لبرل تھاٹس آتے، وہ بعد میں کریں گے۔ تو لبرلزم از وائڈلی ویوڈ ایز دا اسٹرانگسٹ تھیوریٹیکل چیلنجر ٹو ریئلزم۔ تو لہذا اس کا کاؤنٹر ہے تھیوری، اسی لیے یہاں ہم نے آج ڈسکس کیا۔ اٹ از ایون آرگیوڈ بائی سم دیٹ دیر از ایمپل ایویڈنس that liberal theory surpassed realism some time ago and now occupies the best in the show position like realism. It has philosophical roots extending back to the political thought of John Locke, Kant and Adam Smith۔ Liberalism warrants our attention۔ کیا warrants کرتی ہے؟ The implication of the economic interdependence and the role of global norms and institutions in promoting international cooperation۔ تو اس میں جیسے میں نے کہا نا کہ یہ تھوڑا سا آپ کو آزادی دیتی ہے پیسہ کمانے کی، جاب کرنے کی اور بولنے کی، ساری یہ چیزیں اس میں شامل ہیں، اور بین الاقوامی تعاون کی، الائنسز کی، ایسوسیشنز کی۔ تو liberals differ from realists in several important ways۔ کیا؟ At the core of liberalism is a belief in reason and the possibility of progress۔ Liberals view the individual as the seat of moral values and assert that human beings should be treated as ends rather than means۔ اور یہ انڈیویجول کو بہت اہمیت دیتی کہ انسانی حقوق، فرد کے حقوق، ہیومن رائٹس، یہ ہے لبرلزم میں۔ انسان ایک بندہ بڑا اہمیت رکھتا ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں اس کو بولنے کی آزادی دو، اس کو پراپرٹی رکھنے کی آزادی دو، وہ جتنی مرضی پراپرٹی بنا لے محنت کے ساتھ،
تو liberal emphasize ethical principles over the pursuit of power and institution over military capabilities. اس نے کہا اخلاقیات، یہ نہیں ہے کہ طاقتور جو ہے سارے اسی کے حقوق ہوں. morality، خواہ کتنا بھی کوئی طاقتور ہو وہ غریب پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا. تو گویا کہ ایتھکس آ گئے. تو realism anticipates competition and conflict over power and resources, whereas liberalism expects increasing or potentially greater cooperation and progress in international affairs. Politics at the global level thus becomes more of a struggle for consensus and mutual gain than a struggle for power and prestige. تو اس میں consensus یعنی رائے عامہ ہموار کرنا، consensus یعنی اس میں طاقت کے بلبوتے پر دوسرے کو سرنگوں کرنا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ کنسنسس ڈیولپ کرنا، یعنی خیالات ایک جگہ کنورج کر کر ایسوسیشن کے پوائنٹ نکالنا. The key ideas of the liberal theory include کیا unity of humankind، کہ سارے انسان برابر ہے. یہ اس طرح کی باتیں کہ طاقت کہاں پھر آ گئی، جو طاقتور ہے وہ سب سے بڑا ہے، یہاں یہ نہیں ہے. ایتھسٹ کہتے ہیں every human being human being must enjoy the same respect. So rather than parochial national loyalties to independent sovereign states, the importance of individuals, their essential dignity and fundamental equality, the promotion of human rights and freedom, the use of the power of idea through education. تو کہتے ہیں کہ آپ تعلیم کے ذریعے اپنے آئیڈیاز کو پھیلائیں، اگر آپ کے آئیڈیاز میں جان ہوگی تو دنیا ایکسیپٹ کر لے گی. The conditions under which people live rather than an inherent lust for power. تو کہتا ہے سارے انسانوں کی یہ تھیوری کہتی ہے کہ آپ لیونگ کنڈیشن کو بیٹر کریں، اس لیے اسٹیٹ کو کہتے ہیں انٹرفیئر بھی کریں. تو یہ نیو لبرلزم میں یہ چیز آتی ہے، اسٹیٹ انٹرفیئر کر کے غریبوں کو ذرا زیادہ توجہ کرے. ان پلیس آف فورس ڈپلومیسی، پالیٹکس از ناٹ سین ایز زیرو سم گیم. زیرو سم گیم کہتے ہیں ایک بندہ جیت جائے دوسرا شکست کھا جائے. ریئلزم میں زیرو سم گیم ہے کہ آپ اپنے اینیمی کو کرش کر کے رکھ دیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو آپ کی ایڈورسری ہے ڈپلومیٹک مینز کے ذریعے آپ کوئی درمیانی رستہ نکال کر پیس انشور کریں. Disputes between democratic governments rarely escalate to war because such side accept the other's legitimacy and expect rely on peaceful means of conflict resolution. تو یہ ڈیموکریٹک سیٹ اپس ہوتے ہیں لبرل سیٹ اپ میں، اور اس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا حق ہے. تو ڈپلومیسی کیا ہے جی؟ communication and negotiation between global actors that is not dependent upon the use of force and seeks a cooperative solution. یہی جب آج کل آپ نے دیکھا زیادہ تر ڈائیلاگ کی باتیں، یہی پاکستان کا سٹینڈ یوکرین کرائسس پر ہے. جب ان سے پوچھا گیا جی آپ اس کو کنڈیم کریں، ہم نے کہا جی اس مسئلے کو ڈائیلاگ کے ذریعے تھرو پیسفل مینز پولیٹیکل ڈائیلاگ آپ اس کو ریزالو کریں. تو یہ جو سوچ ہے کہ دوسرے کو کرش کر دیا جائے، یہ سوچ اس میں ریجیکٹ کی گئی. اسی لیے آج کل کی دور میں مکمل فتح حاصل کرنا بھی نہیں پسند کیا جاتا کہ مکمل کسی کو بالش کر دیا جائے کسی اسٹیٹ کو. کہتے ہیں وہ پھر اس میں سے جراثیم رہتے ہیں پھر وہ ابھرتے ہیں، تو اس لیے اس کو زندہ رہنے کا حق دیا جاتا ہے. The second point in liberal theorizing is an emphasis on free trade and private ownership. یہ میں نے بات کر لی ہے. The doctrine that unfettered trade helps prevent disputes from escalating to wars rests on several propositions. تو جو اس میں ہے کہ تجارت کو عام کرو، انفیکٹڈ ٹریڈ کا مطلب بغیر پابندیوں کے تجارت کو عام کرو، جیسے کہ گلوبلائزڈ سیٹ اپ میں آج کل ہو رہی ہے، اور جو WTO کا موٹو ہے. WTO کا موٹو کیا ہے؟ انفیکٹڈ ٹریڈ، یعنی سارے بارڈر لوگ اوپن کریں اور کھلی تجارت ہو. اس میں کیا چیزیں ہیں؟ فرسٹ، کمرشل انٹرکورس کریٹس اے میٹیریل انسینٹیو ٹو ریزالو ڈسپیوٹس پیسفلی. Powerful transnational interest group with a stake in promoting amicable solution to festering disagreements. The third commonality in liberalism is the advocacy of global institutions. تو یہ ہم نے بتا دیا کہ جو ٹریڈ کے حوالے سے بھی انٹرنیشنل جیسے WTO جیسے ادارے ہوں، اور اس کے علاوہ آپ کے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں اس کو بھی تھرو ڈائلاگ ہو، اور جو باقی گلوبل لیول پر انسٹیٹیوشن ہوں جو آپ کے پرابلمز ہیں ان کو ریزالو کیا جائے. جس طرح انڈیا کے ساتھ ہمارے بغلیار ڈیم پر ہوا کرائسس، تو پھر انٹرنیشنل میڈیشن سے وہ ریزالو ہو گیا. ریور چناب پر جب یہ بغلیار ڈیم انڈیا بنا رہا تھا، تو یہ ایک لبرل انداز ہے. ریلس کاؤنٹر
پھر یہاں وہ ختم نہیں ہو گئے, وہ اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں, وہ کریٹیسائز کرتے ہیں لبرلزم. اچھا کیا کرتے ہیں؟ However, that neither globalization nor international institutions impose genuine constraints on great powers. یہ آ گئے بیچ میں. انہوں نے کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ادارے اور انٹرنیشنل لا دنیا میں عمل لے آئے گا, وہ کہتے ہیں یہ تو انٹرنیشنل ادارے بڑی بڑی طاقتوں کو سرو کر رہے ہیں, انہوں نے کہاں دنیا کو امن دیا ہے اور انصاف پیدا کیا ہے, یعنی پاسبل نہیں ہے. یہ دیکھو نا, that neither globalization nor international institutions impose genuine constraints on great powers simply because states have sufficient power to interpret sovereignty and participate in global institutions only to the extent that it suits their own national interest. وہ ان انٹرنیشنل اداروں سے اتنا فائدہ لیتے ہیں یا اتنا ان سے انوالو ہوتے ہیں جہاں ان کے فائدے ہیں, ادروائز وہ ان کی بھی پرواہ نہیں کرتے, نہ سیکیورٹی کونسل کی پرواہ. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا یو ایس سی کی مثال دی کہ وہ لیبیا میں اور عراق میں تو اس وقت کوئی سیکیورٹی کونسل کو ویلیو نہیں دیتا.